کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحات دعا کے لیے افضل ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں۔ وہ یہ بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک محسوس اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے، لیکن اللہ پاک جب ہماری من پسند چیز کو ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے تاکہ میرے بندے کو تسلی ہو جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور یاد رکھو دعا کا خیال آنا ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بار بار اللہ توفیق دیتا ہے کہ آپ اس من پسند چیز کو مانگیں، گڑ گڑائیں تاکہ وہ آپ کو عطا کرے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہے، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نے نہ صبر کرنا سیکھا ہے نہ ہی انتظار، اور ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو جائے۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ پھر دعا کی قبولیت پر شک کیسا؟ وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب تمہارے صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے، اور پھر یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پر کن کیوں نہیں کہتا؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے پوری کائنات بنا دی گئی، اور ختم بھی اسی لفظ پر ہی کر دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، اللہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرے، کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتی ہوئی آنکھیں لے کر اور وہ اسے اپنے سینے سے نہ لگائے؟ تو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے معجزے کرتا ہے۔ اللہ دو روحوں کو آزماتا ہے جن کا ایک ساتھ ہونا مقصود ہے۔
محبت جتنی مضبوط ہوگی امتحان اتنا ہی سخت ہوگا۔ اللہ آپ کی دعا سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اپنی خواہش کے لیے آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن دعا کرتے وقت وہ ہمارے اخلاص کو نہیں بھولتا۔ اگر دو بندوں کا ساتھ لکھا جا چکا ہے تو کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کا نام ملنا لکھ دیا گیا ہے تو وہ 1000 کوششوں کے باوجود نہیں مل سکتا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی شخص کا تحفہ دینا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ بنا دیتا ہے۔ آپ کا رب آپ کو کسی خاص دعا کی طرف رہنمائی کرتا ہے جب وہ چیز آپ کی دسترس میں ہوتی ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطان کے وسوسوں میں آئے گا یا نہیں، مگر ہم شیطان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ مگر اللہ تو اللہ ہے نا، وہ کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہ انسان کے دل میں اپنا خیال ڈالتا ہے جس سے بندہ دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے معجزات کیوں نہیں اتارتا جیسے اس نے نبیوں پر اتارے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کیا ہم ان کی طرح اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح لگن سے دعائیں مانگتے ہیں؟ کیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کی تڑپ میں اپنی قوم سے پہلے پہاڑ پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی یہاں لے آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، میں وقت سے پہلے آپ کے پاس اس لیے آ گیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انہیں معجزے اس لیے ہی تو ملے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھے۔ تو تم بھی موسیٰ جیسی لگن پیدا کرو، پھر دیکھو کیسے تمہارا رب تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور کیسے تمہارے لیے معجزے ہوتے ہیں۔